آج کا جو موضوع ہے جس پہ میں آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں وہ ہے ٹوبیکو یعنی کہ تمباکو کا استعمال۔ تمباکو پاکستان کی سوسائٹی میں اور خاص کر کے ہمارے شہر کراچی میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ اس کی دونوں اقسام اسموک لیس اور اسموکڈ فارم استعمال کرتے ہیں، جس میں سگریٹ، بیڑی عام طور پہ، بہت کم لوگ شاذ و نادر سگار، ورنہ پھر پان، چھالیا، گٹکا، ماوا، اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر ثاقب منہاس ہے۔ ٹوبیکو یا تمباکو کے بے انتہا نقصانات ہیں اور لوگ اس سے واقف بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہم جو لیبر کلاس کے لوگ دیکھتے ہیں جو کہ محنت مزدوری کرتے ہیں اور یا آڈ جابس کرتے ہیں، ہم نے ان کو تو دیکھا ہے کہ یہ کئی بار یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر تمباکو کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک ایسی عادت اور ضرورت اور محتاجی بن گئی ہے لوگوں کے لیے کہ جو کہ بڑی الارمنگ سچویشن کریٹ کرتی ہے۔ ہم سب واقف ہیں کہ تمباکو کے سبب اور اس کی دیگر اقسام کے سبب منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، پھیپڑوں کا کینسر اور پیٹ کا کینسر ہو سکتا ہے۔ جو بھی مواد ہم استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو یا تو انہیل کرتے ہیں اور ہمارے پھیپڑوں تک لے جاتے ہیں، یا منہ، زبان، گلے سے ہوتا وہ پیٹ میں جاتا ہے۔ تو یہ تمباکو یا ٹوبیکو اٹ کین لیڈ ٹو ڈفرنٹ کائنڈز آف کینسر۔ جب ہم بینگ اے ڈینٹسٹ، ہمارے پاس جو سب سے زیادہ کامن اقسام اس کی آتی ہے دیٹ از اورل کینسر۔ لیکن کیا ہر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا کینسر ہونے کے بہت چانسز ہیں؟ ایسا بالکل ہے۔ کیا اس عادت کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل چھوڑا جا سکتا ہے۔ کیا اس عادت سے بچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل بچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ایسی علامات ہیں، چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو یہ اطلاع دیتی ہیں، یا ایک ایسی قسم کی لائٹ آن ہوتی ہے یا اشارہ ہوتا ہے باڈی کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک علامت ایسی آئی ہے کہ جہاں انسان اگر اپنے آپ کو روک لے، اپنی عادت کو تبدیل کر لے یا پلٹ جائے تو بہت ساری چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے۔ اسموک فارم میں لوگوں کو پتہ ہے کہ سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، کھانسی وغیرہ ہو جاتی ہے، انیشلی پھیپڑوں کی یا سانس کی دیگر بیماریاں ہو جاتی ہیں جس میں COPD، کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز، یا دیگر بیماریاں ہونے کے امکانات یا چانسز ہوتے ہیں۔ سیڑھیاں اترنے چڑھنے یا ریمپس کو اترنے چڑھنے میں تھکن، دقت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ایسی علامات ہیں اسموک فارم میں جو کہ آگے بڑی بیماری کی طرف جانے سے آپ کو اشارہ مل رہا ہوتا ہے کہ ابھی آپ اپنے آپ کو روک لیں، جس میں سانس لینے میں دشواری، کھانسی اور چیزیں۔ جو اسموک لیس فارم ہے، جو لوگ چبا کے تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، جس میں چھالیا، پان، گٹکا، ماوا وغیرہ ہے، اور اس کو منہ میں رکھتے رہتے ہیں اور ہر کچھ دیر میں تھوک رہے ہوتے ہیں اور کچھ نگل بھی رہے ہوتے ہیں، ایسی سچویشن میں بھی لوگوں کو جو پریشانیاں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں اس میں منہ میں کوئی ایسا چھالا پیدا ہو جانا جو کہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، اور دیر تک نہ ٹھیک ہو رہا ہو، اور 2 مہینے تک ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو یہ تشویش کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ کینسر اٹ سیلف بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹرز کے پاس جا کے باپسی کرانی چاہیے، اس کا سیمپل نمونہ دینا چاہیے اور باقاعدہ ٹیسٹنگ کرانی چاہیے۔ جبکہ ابتدائی علامات میں لوگوں کو منہ کے جو دونوں طرف کے پٹھے ہیں ان میں سختی محسوس ہونے لگتی ہے، جو ماؤتھ کی اوپننگ ہے وہ لمٹ ہونے لگتی ہے۔ یوزلی ماؤتھ اوپننگ کے اوپر اگر انگلیاں اس طریقے سے کی جائیں اور لے کے جائیں تو 4 انگلیاں آرام سے جاتی ہیں، لیکن اگر اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، 3 انگلیاں جا رہی ہیں، 2 انگلیاں جا رہی ہیں، یا 1 انگلی بھی نہیں جا پا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سب میوکس فائبروسس جو کہ پری کینسرس کنڈیشن ہے یا کینسر ہونے سے پہلے کی ایک علامت ہے، اس پہ انسان کو اپنے آپ کو روکنا چاہیے، ریورسل کرنا چاہیے، اور عادت کو بھرپور اور پورے اور مکمل طریقے سے چھوڑنے سے فائدہ ہے۔ یہ نہیں کہ میں 1-2 چھالیاں کھا لیتا ہوں یا 1-2 پیکٹ کھا لیتا ہوں یا کم کر دی ہے، نہیں، دس از a fool's paradise۔ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایسی علامت کے بعد بھی ایسی چیز سے اپنے آپ کو نہ روکیں اور نہ بچیں۔
تو یہ بہت اہم ہے کہ پہلے تو لوگ ان عادتوں سے بچیں. اور آبویسلی یہ ایسی بیماریاں ہیں یا یہ ایسی عادتیں ہیں جو کہ سوشل انٹریکشن سے بڑھتی ہے. جس قسم کے لوگوں میں یا گیدرنگ میں آپ بیٹھتے ہیں ان کی سبب ایسی عادت ہو جاتی ہے. تو اپنے کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں صحیح لوگوں میں رہنے اور بیٹھنے کی کوشش کریں. اور ایون ایف کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول اور لوگ ایسے ہی ہیں, پھر بھی اپنے آپ کو اس کے خطرات کو دیکھتے ہوئے, بیماری کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے بچنے کی کوشش کریں. کینسر ایک آسان بیماری نہیں ہے. کینسر آپ سب سے ایک تو کاسٹ ٹیکنگ ہے, اس کے بعد یہ بھی اس میں شورٹی نہیں ہے کہ علاج کے بعد انسان کی جان بچے گی, کہ وہ دوبارہ ریکور کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا, اس میں ریکرنس ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ کینسر کی سرجری ہونے کے بعد بھی دوبارہ آ جاتی ہے اور صحت بہت بگڑتی اور خراب ہوتی ہے. اور منہ کے کینسر میں خاص کر کے منہ کا وہ حصہ جو کہ سرطان جس میں ہو جاتا ہے یا کینسر ہو جاتا ہے, وہ حصہ کاٹنا یا ہٹانا پڑتا ہے, اس کی ریسیکشن کرنی پڑتی ہے, جس میں گال بھی ہو سکتا ہے, جس میں جبڑا بھی ہو سکتا ہے, جس میں دانت بھی ہو سکتے ہیں, زبان کا حصہ بھی ہو سکتا ہے, اور بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. جب ایسے حصے کو کاٹا جاتا ہے تو انسان کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے, یا آدمی کے لیے یا اس شخص کے لیے بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے کہ اس کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ لوگوں میں جانا پسند نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ ہر کوئی ان کو گھور کے دیکھ رہا ہوتا ہے اس تبدیلی کے بعد, کیونکہ ایک نارمل چینج نہیں ہے یہ. پھر لوگوں کے لیے دقت اور پریشانی ہوتی ہے بولنے میں, کیونکہ زبان کا یا جبڑے کا حصہ کٹ چکا ہوتا ہے, اور زبان اور بات سمجھنے میں بھی لوگوں کو دقت ہو رہی ہوتی ہے. چونکہ کئی دانت بھی نکالے جا سکتے ہوتے ہیں, اور پہلے سے بھی کھانے پینے کی وجہ سے اکثر دانت ڈسٹربڈ ہوتے ہیں, اور ماؤتھ اوپننگ اور زبان کا فنکشن کٹنے کی وجہ سے زبان اس طریقے سے کھانے کو گھما نہیں سکتی, موو نہیں کر سکتی, سوالو کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے. تو چبانے اور سوالو کرنے دونوں میں پریشانی ہو رہی ہوتی ہے مریض کو کینسر سرجری کے بعد. اور کاسٹ آف دا ٹریٹمنٹ, یوزلی جن لوگوں میں یہ بیماری عام طور پر ہوتی ہے وہ یوزلی لیبر کلاس کے ہوتے ہیں, ان کی افورڈیبلٹی اتنی نہیں ہوتی. اور اگر اس علاج کو دیکھا جائے جس میں سرجری, پھر بعد میں کئی بار ریڈیشن یا کیمو, تو کچھ نہیں ایک غریب شخص کو بھی اس میں 5-7 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں, اور 5-7 لاکھ روپے اس کی سال کی انکم بھی نہیں ہوتی, فیملی انکم بھی نہیں ہوتی. اگر اس کے گھر میں 4-5 لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو غربت یا خاندانی پرابلمز یا ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں ان میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تو انگریزی میں کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور, علاج سے بہتر ہے احتیاط کرنا. تو احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے, ان بری عادتوں سے باز رہنا چاہیے, تاکہ آپ کی اپنی زندگی میں اور آپ کے قریبی لوگوں کو اس کی وجہ سے پریشانی نہ اٹھانی پڑے. انسان کسی بھی شخص کے لیے اس کی فیملی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو جس شخص کو بھی کینسر ہوگا اور اس کو یہ ٹریٹمنٹ اور یہ ساری دشواری سے گزرنا پڑے گا, وہ خود تو ان سب چیزوں سے گزرے گا, لیکن اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی ان ڈیفیکلٹیز اور ٹراما سے گزرتی ہے. سو بات بتانے کی اور سمجھانے کی یہی ہے کہ پان, چھالیا, گٹکا, ماوا, سپاری, سگریٹ, ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, بچائیں. اپنے بچوں کو بھی کوشش کریں کہ وہ نہ کریں. اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا چھوٹا ہے تو اس کو بھی سمجھائیں, اور ایسے مخلص اور اچھے لوگوں کے پاس جائیں جو آپ کو اس عادت کو چھڑانے میں مدد کر سکیں, آپ کو صحیح طریقے سے بیہیویئر تھیراپی کر سکیں. اس میں کچھ حد تک رول ڈینٹسٹ کا بھی ہے, اور بہت زیادہ رول آپ کو سائیکالوجسٹ کا بھی ہے, جن کو ریفر کیا جا سکتا ہے, اور ٹریٹمنٹ کے میتھڈز اپنائے جا سکتے ہیں جن سے اگر آپ کو عادت ہو چکی ہے تو عادتوں سے چھڑایا جا سکے. اور سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ ہے ول. تو اگر آپ کی when there is a will there is a way, اگر آپ کا نیت ہے, ارادہ ہے چھوڑنے کا, اور وہ بن جاتا ہے, تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. So with this message I'll sign off today, اور پھر انشاءاللہ کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے اور اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.